15 سال کا انتظار اور پھر شندور ایک بار پھر نعروں سے گونج اٹھا۔ 2026 میں گلگت بلتستان نے تاریخی فتح حاصل کی، مگر اس جشن کے درمیان ایک سوال اب بھی باقی ہے، آخر شندور اتنا خاص کیوں ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے، یا ایسا میدان جو سطح سمندر سے تقریباً 3700 میٹر بلند ہے، یا اس لیے کہ یہاں صرف پولو نہیں کھیلا جاتا بلکہ تقریباً ایک صدی سے تاریخ لکھی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے 1935 کے شندور میں۔ 1935 میں شندور صرف ایک خاموش اور سرسبز میدان تھا۔ پھر برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ ایولن ہی کاپ نے مقامی رہنما نیت قبول حیات کو یہاں ایک باقاعدہ پولو گراؤنڈ تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے یہ میدان تعمیر ہوا اور اس کا نام رکھا گیا ماس جونالی۔ خوار زبان میں ماس کا مطلب چاند اور جونالی کا مطلب پولو گراؤنڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاپ کو چاندنی راتوں میں پولو کھیلنے کا شوق تھا۔ لیکن شندور کی تاریخ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ کئی تاریخی روایات کے مطابق بلتستان کے حکمران علی شیر خان انچن بھی شندور میں پولو کھیلتے تھے جب چترال ان کی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ شاید اسی لیے شندور کی تاریخ صرف ایک روایت نہیں بلکہ کئی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ 1936 سے یہاں باقاعدہ پولو مقابلوں کا آغاز ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ میدان صرف ایک کھیل کا مرکز نہیں رہا بلکہ گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان ثقافتی تعلق، مقابلے اور فخر کی علامت بن گیا۔ ہر سال جب گھوڑوں کی ٹاپیں اس میدان میں گونجتی ہیں تو صرف ایک میچ نہیں ہوتا، یہ تاریخ کا ایک اور باب لکھا جاتا ہے۔ اور 2026 میں 15 سال بعد گلگت بلتستان کی فتح نے اس داستان میں ایک نیا باب شامل کر دیا۔ لیکن شندور کی اصل خوبصورتی ان ٹرافیوں میں نہیں بلکہ اس روایت میں ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ ایک ایسا میدان جہاں تاریخ، ثقافت اور جذبہ آج بھی ایک ساتھ دوڑتے ہیں، اور شاید یہی شندور کی اصل پہچان ہے کہ یہاں صرف پولو نہیں کھیلا جاتا، یہاں تاریخ زندہ رکھی جاتی ہے۔